سامنے ہے، بلکہ المدخل شریف میں علامہ ابن حاتم نے تو حد کہتی 700 سال پہلے کا محدث ہے، پہلے کا مفسر قرآن اور امام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے مومن، سبحان اللہ، خطاب کس کو کیا ہے؟ مومن کا، اے بندہ مومن، اے بندہ مومن، یہ عقیدہ رکھ، یہ عقیدہ رکھ، تیرے دل کا جو خیال ہے نا، تو جہاں کہیں ہو، فرمایا یہ اٹھتا بعد میں ہے، مدینے میں مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کا تو مقام یہ ہے، میرے آقا کی تو شان یہ ہے۔ آج کے اس سالانہ دوسرے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیمینار کے سلسلہ میں آخری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے سبحان اللہ، اندازہ لگائیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ الرحمن معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے ہاں کوئی حقیقی مسلک ہے، حق پرست مسلک ہے، اس مسلک کا نام آپ نے بتانا، اس مسلک کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے مسلک کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف ہے، سبحان اللہ، کتاب الاذان، کتاب آزان، حدیث کا نمبر 684، حدیث کا نمبر 684۔ حدیث بخاری سے پہلے کچھ لوگوں کا ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بعض لوگوں نے اپنی کتب میں، جیسا کہ صراط مستقیم ہے، یہ عقیدہ لکھا ہے اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے کہیں بہتر ہے، یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اس سے کہیں بہتر ہے بیل کا خیال لے آؤ، معاذ اللہ گدھے کا خیال لے آؤ، اپنی بیوی سے جو تم جنسی تعلق قائم کرتے ہو اس کا خیال لے آؤ، یہ نبی کے خیال سے بہتر ہے۔ یہ بعض لوگوں نے لکھ دیا، پڑھیں سب استغفر اللہ العظیم۔ کائنات کے کسی کونے میں، کیونکہ بعض انٹرنیٹ ہماری حق کی آواز پوری دنیا تک پھیلتی ہے، کسی کونے میں کسی بد مذہب کو ہماری اس بات پہ اعتراض ہو، تمہارے گھر سے چھپی ہے کتاب کا نام صراط مستقیم ہے، مصنف محمد اسماعیل دہلوی ہے، جس کے نام پہ تم آج تک امام پتہ نہیں کیا کیا القابات لگاتے ہو اور اس کی کتاب چھاپ کے بھیج کے پیسے کما رہے ہو۔ تم سب سے میں یہ بات کرنے چلا ہوں کہ یہ کیسا نظریہ ہے کہ سرکار کے خیال سے گدھے کا خیال تمہارے ہاں بہتر ہے، تو بتایا جائے ایسا شخص مسلمان ہے؟ نہیں۔ سرکار کے خیال سے بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا لکھتا ہے خیال لے آنا کہیں بہتر ہے، کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ نہیں۔ میری بات نہ مانو، آپ کی بات کوئی نہ مانے، کم از کم صحیح بخاری میں رسول اللہ کی حدیث کو تو ماننا پڑے گا نا، سننا اور اپنے مسئلہ پہ ناز کرنا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم۔ سرکار علیہ السلام دو قبیلوں کے مابین لڑائی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سرور دو جہاں ان کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تشریف لے آتے ابو بکر صدیق کی بارگاہ قدسی سبحان اللہ، اور عرض کرنے لگے فقال اتصلی الناس، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ سبحان اللہ، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ میں اقامت کو ہوں؟ قال نعم، فرمایا بلال آپ اقامت کے ہیں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ بلال نے عرض کی نا کہ سرور دو جہاں یہاں موجود نہیں ہے، آپ کہیں صلح کرانے تشریف لے گئے ہیں۔ فصلی ابو بکر، ابو بکر نے کیا شروع کرا دی؟ نماز۔
فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ و اہل بیت نماز میں، ابو بکر امام این نماز. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تو جہاں تشریف لے آتے ہیں. دیکھو بخاری کے جملے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ. جب سرکار آئے تو لوگ نماز میں کھڑے تھے، لوگ نماز میں کھڑے تھے. فتخلص حتى وقف في الصف، تو صحابہ نے صفوں میں گنجائش پیدا کی. سبحان اللہ. والناس فی الصلاۃ، جملہ یاد رکھنا ہے. صحابہ اندر کھڑے نماز میں ہیں، سرکار آتے ہیں، صفوں میں گنجائش پیدا کی. پہلی صف کو سرکار نے عبور کیا، دوسری صف کو عبور کیا، تیسری کو کراس کیا، چوتھی کو کیا الغرض. جتنی صفیں صحابہ و اہل بیت کی نماز میں تھی، سب سے سرکار آگے تشریف لے آئے. سبحان اللہ. نماز میں آپ کسی بندے کے لیے گنجائش پیدا کریں، اس پیدا کرنے سے پہلے اس کا خیال آئے گا آئے گا کہ فلاں آ گیا، اب سیر کے لیے. سبحان اللہ. آگے سنیں حدیث بخاری. سرکار پہلی صف میں تشریف لائے، اور وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، اور ابو بکر کی عادت مبارک یہ تھی، جب نماز میں ہوتے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، قرآن پڑھتے روتے رہتے، قرآن پڑھتے روتے رہتے. اب صحابہ و اہل بیت نے اشارے شروع کیے کہ ابو بکر کو پتہ چلے، پیچھے آئیں، سرکار مصلی امامت پہ چلے جائیں. لیکن ابو بکر پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فصفق الناس وهم فی الصلاۃ. سبحان اللہ. اب صحابہ و اہل بیت نے نماز کی حالت میں تالیاں بجانا شروع کی. اور وہ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تمہارا تو مسلک کی تائید ہے صحیح بخاری سے. وہ کہتا ہے سرکار کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں صحابہ و اہل بیت و رسول اللہ واللہ سب کے نزدیک نماز ہوتی ہوئی ہے جس میں خیال مصطفیٰ. میں بخاری سے والا پیش کر رہا ہوں. اب میں پوچھتا ہوں، سرکار ساری صفوں کو کراس کر کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے کو دیکھتے نہیں، امام ادھر دیکھ رہا ہو. اپنے علاقے کی مثال دوں، یہاں ایک بندہ کھڑا ہو، پیچھے دیکھنے کے لیے کیا رخ کرنا ہوگا؟ پیچھے تاکہ پریکٹیکل ہو جائے. قبلہ رخ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، فرض کیا جیسا کہ ابو بکر پڑھا رہے تھے. پیچھے دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے؟ ذرا دیکھیں. قبلہ سے رخ پھرا، سینہ پھرا. حکم کیا ہے؟ سلطان صاحب کی نماز ٹوٹ گئی. آئیے ذرا صحابہ اور صحابہ کے امام کو دیکھیں. سبحان اللہ. سرکار پہلی صف میں تشریف فرما ہے، نماز رک گئی ہے، عبادت اللہ کی ہے ٹھہر گئی ہے، عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے، مقام مصطفیٰ کی وجہ سے، تعظیم و ادب مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ نے نماز کو روک دیا. تالیاں شروع. آپ نماز میں بجائے تالیاں، پھر پوچھے مفتی مجھے سمجھ آ جائے گی کیا فتویٰ لگتا ہے. صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کی، اور ابو بکر پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. فلما اکثر الناس، جب لوگوں نے زور زور سے تالیاں شروع کی، انہوں نے دیکھا سرکار پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر پیچھے کو لوٹتے نہیں، زور زور سے تالیاں بجانا شروع کی. تو جناب ابو بکر نے التفت، پیچھے کی طرف جو دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو بکر پیچھے دیکھتے ہیں تو سرکار دو جہاں تشریف فرما ہے. فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک. سرکار نے اشارہ فرمایا پڑھاتے رہو. فرفع ابو بکر اشتہا فحمد اللہ علی ما امر. ابو بکر کی نماز رکی ہوئی ہے، صحابہ و اہل بیت کی نماز ٹھہر گئی ہے. تعظیم مصطفیٰ کی بات، مقام مصطفیٰ کی بات. فرفع ابو بکر یدہ،
اور کھڑے نماز میں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرو. صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں کہ رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے. اپنے ہاتھوں کو حمد اللہ علی ما امر، اور جو سرکار نے فرمایا نا پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو. ابو بکر نے اللہ کی جناب میں عرض کی، مالک تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا میری ذات پہ کرم ہے کہ تیرے محبوب جیسے ہستی نے فرما دیا پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو. نماز ٹھہری ہوئی ہے، بہت فصلہ سارے نماز میں ہیں. اب مقام مصطفیٰ آ گیا، نماز ٹھہر گئی، گفتگو رسول اللہ کی شان میں شروع ہو گئی. کوئی سرکار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجا رہا ہے، کوئی سرکار کے انعام دینے پہ اللہ کی حمد و ثنا بجا رہا ہے، اور ابو بکر پیچھے فرمان کے پیچھے. سرور دو جہاں آگے، سرور دو جہاں آگے. سرکار نے نماز مکمل کرا دی. میں پوچھتا ہوں صراط مستقیم کا عقیدہ رکھنے والوں سے، تم کہتے ہو رسول کا خیال ہے نماز نہیں ہوتی. ابو بکر بتاتے ہیں خیال رسول تو دور کی بات ہے، مقام مصطفیٰ آ جائے تو نماز کو روک دو. اور تیرے نزدیک میرے آقا کے خیال سے نماز نہیں ہوتی. ابو بکر صحابہ اہل بیت کے نزدیک اگر مقام مصطفیٰ کی بات آ جائے وہ کہتے ہیں قبول تب ہوگی، پہلے اس کو روکو ورنہ مردود کر دی جائے گی. پہلے اس کو روکو، مقام مصطفیٰ کے تقاضے پورے کرو، جب پورے ہو جائیں پھر. جب آگے کھڑا ہے ابو بکر صدیق، پیچھے ہے رسول اللہ، تو جب دیکھا تو رخ پھرا قبلہ سے پھرا دعا مانگی سرکار کی دی ہوئی شان پر، پڑھاتے رہو. عرض کی مالک تیرا کتنا کرم ہے، مجھے بھی سرکار نے فرمایا پڑھاتے رہو. پیچھے آئے، سرکار نے نماز پوری کی. نماز کے بعد فرمایا پہلی نصیحت حکم شریعت، فرمایا کبھی اس طرح ضرورت پڑ جائے نا نماز میں امام کو اطلاع کرنی ہو، فرمایا تالیاں نہ بجایا کرو، تالیاں تو یہ عورتوں کا شعر ہے، تالیاں تو فرمایا جب تمہیں ضرورت ہو تو کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا امام کو سمجھ آ جائے گی پیچھے کچھ ہو رہا ہے. اور سرکار نے پوچھا ابو بکر جب میں نے کہا تھا پڑھاؤ تو پیچھے کیوں آئے؟ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہی کیا ہے کہ آپ کا امام بنا رہے. اب میں پوچھتا ہوں ان سے جو کہتے ہیں خیال رسول آ جائے، تصور رسول آ جائے، نماز نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے حیوانات کا بندہ خیال لے آئے. آپ بھائیوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ و اہل بیت کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی سخت بات جو ہے میرے بھائی، قرآن کی روشنی میں جب تک یہ عقیدہ نہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہے. سارے بولو ان کا عقیدہ ٹھیک کہ ابو بکر ہو صحابہ و اہل بیت کا، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں صرف خیال کی بات کرتے ہو، ہم نماز کو چھوڑ دیں. رکی رہی کہ نہیں رکی رہی؟ نماز ٹھہر گئی، تسلیم مصطفیٰ جاری رہی. نماز رکی رہی، مقام مصطفیٰ کا اعلان ہوتا رہا. نماز ٹھہری رہی، شان مصطفیٰ کا اظہار ہوتا رہا. اور سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے یہ غلطی کی. چلو سرکار نے نہیں فرمایا، جبریل امین ہی آ جاتے بھائی محبوب اپنے غلاموں سے کہیں دیکھ لیا کریں نماز میری ہے، میری نماز میری عبادت میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا مقام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جبریل بھی آتا نہیں تو کیا پتا چلا؟ جبریل نہیں آیا، رسول اللہ نے نہیں روکا، صحابہ نہیں روکے، تو معلوم ہوا نماز ہے ہی اس کی، نماز ہوتی اس کی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو نماز میں بھی اگر مقام مصطفیٰ کی حاجت پڑے تو نماز کو روک دیا جائے مقام کا پہلے خیال.
اور جس کا یہ نظریہ اور خیال سے نماز نہیں ہوتی وہ باطل ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ مردود ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو سنی ہے پھر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، سنی کا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں، ولو کانوا آباء، بھلے ابائی کیوں نہ ہو تعلق نہیں رکھنا۔ قرآن آپ کے سامنے پہلے پڑھا تھا، اندازہ لگائیں اس حدیث بخاری کی روشنی میں مسلک اہل سنت کی حقانیت واضح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں سرکار کا خیال ہے تو نماز شرف قبولیت تک پہنچتی ہے، تم کہتے ہوتی نہیں۔ بخاری نے مسئلہ واضح کر دیا کہ نماز تب ہوتی ہے جب مقام مصطفیٰ کا بندہ حاضر ہے۔ اللہ کریم سے دعا کو ہے مالک مجھے آپ سب کو اپنے پاک محبوب کے مقام کو جو ہم نے سنا اسی مقام کو سنتے رہنے اور محبوب کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی سنت